اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 16 پڑھی تھی۔ اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے۔ بالکل پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور اور کتاب مبین کہا ہے۔ قرآن ہی کے لیے دونوں لفظ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ پیچھے دیکھیں کہ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ چکا ہے کہ قد جاءکم رسولنا، پورے کی پوری بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ قرآن کو نور اس لیے کہا گیا کہ یہ روشنی ہے جس میں خیر و شر واضح ہو جاتی۔ اب اس کے اوپر اختلافی مسائل بہت سارے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا ہے کہ یہاں نور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہا گیا ہے۔ تو وہی چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ اختلافی امور کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور اس کا ایویڈنس لے لیتے ہیں کہ یہ قرآن، اس سے مراد قرآن ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ قرآن کیسے ہے اس سے تو اس کا ثبوت خود قرآن ہی ہمیں دیتا ہے، کیونکہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے، ایک اور جگہ پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا سورہ نساء میں آیت نمبر 175، اور ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو یا تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ پھر تورات کو بھی نور کہا گیا، یعنی الہامی کتابوں کے لیے بھی نور کا لفظ آیا ہے، جیسے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ ٹھیک، یہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46 ہے، یعنی سورہ مائدہ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجیل کے لیے نور کا لفظ آیا وَآتَيْنَا الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 46 نہیں۔ پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورٌ وَهُدًى لِلنَّاسِ۔ یہاں بھی تورات کو اللہ تعالیٰ نے نور اور ہدایت کہا۔ پھر اسی طرح قرآن کو کہا گیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی انہوں نے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن۔ پھر وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اور ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نور بنایا جس سے چاہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن۔ یہ ثبوت تو بارہا جگہ سے ملتا ہے کہ قرآن اور الہامی کتابوں کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور قرار دینا اس کا قرآن سے کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں کچھ موضوع روایات ہے، فیبریکیٹڈ روایات ہیں، جس سے اس کو جو ہے وہ جن لوگوں کا یہ سمجھ بوجھ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر کافی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن صرف آپ کے شرح صدر کے لیے کہ اس سے کیونکہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے اگر ایسے لوگ کسی سے کہ وہ کہیں گے یہ دیکھیں گے قرآن میں اللہ کے رسول کو نور کہا گیا، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ نور جو ہے اگر یہاں نور سے مراد، اگر آپ میرے کرسر کو دیکھ سکتے ہو، یہ ہے نور و کتاب مبین، تو اگر یہاں پر نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پھر یہاں یہدی بھی نہ ہوتا، بھی سنگولر کے لیے آتا ہے، بھی ماں ہوتا، یعنی ان دونوں کے ذریعے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ فرمارے یہدی بھی اللہ، اس کے ذریعے، تو اٹ مینس کہ یہ قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے، سنگولر ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن کو نور کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ قرآن ایک روشنی ہے جو واضح کر دیتی ہے صحیح اور غلط کو، بالکل کلیئر کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی، سبل السلام، سلامتی کے رستے کی طرف۔ اور سبل السلام جو ہے یعنی سلامتی کیا ہوتی ہے
کسی بھی قسم کی غلط بینی، غلط اندیشی اور غلط کاری سے بچنے کا راستہ. سلامتی انفیکٹ غلط کاری کا اپوزٹ ہے. تو سبل السلام کیا ہوگا؟ یعنی ہر غلط طریقے سے الگ راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ کسی جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، تو ابھی قبر کی کھدائی کا وقت ہو رہا تھا، تو اس میں مطلب وقت تھا ابھی اس میں، تو جنازہ وہاں رکھا تو آپ بھی بیٹھ گئے، وہی زمین پر بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ نے زمین پر وہاں سے ایک شاخ لی اور ایک سیدھا رستہ ایک سیدھی لائن کھینچ دی، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد بہت ساری لائنیں لگا دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا رستہ، یہ ایک صراط مستقیم ہے، باقی سب شیطان کے راستے. سو سبل السلام وہ سیدھا رستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے. سلامتی کا راستہ یعنی انسان کی سروائیول کا، اس کی کامیابی کا راستہ، اس کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فوز العظیم کہا ہے کہ وہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ راستہ. ٹھیک ہے، وہ صراط مستقیم، وہ ایک ہی راستہ ہے. اور وہ کس کو اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی پر چلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سیدھے راستے کے اوپر چلنے میں مدد دیتے ہیں. دیکھیں ہدایت جو ہوتی ہے نا، ہدایت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں سورہ فاتحہ میں، کہ جب ہم کہتے ہیں نا اہدینا، تو ہدایت صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹو شو، دکھا دینا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دکھا بھی، چلا بھی، اور منزل پر پہنچا بھی. تو اس سیدھے راستے کو ہمیں دکھاتا بھی ہے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اس میں چلنے میں مدد بھی دیتا ہے. وہ جیسے آتا ہے نا اس میں سورہ کون سی ہے، سورۃ اللیل میں، تیسرے سپارے کی جو سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو یہ جو ہے نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ ہے، یہ اس کے اندر شامل ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے میں بندے کو کمفرٹیبل رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آسان ہو جاتا ہے. یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. آسان نہیں ہے، اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن آسان ہو جاتا ہے. اس میں میم جب انسان اللہ کے راستے کو اپناتا ہے نا، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے نا. تو اس کو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آسان کیسے ہو جاتا ہے. آسان ہے نہیں، دیکھیے آسان ہے نہیں. چلے غزالہ آپ بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان معنوں میں ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو آسان محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. گڈ. اچھا اس کی مثال ہماری کلاس میں ہے. اچھا اس کی مثال ہماری کلاس میں ہے. مسز نعیم ہے کلاس میں، مسز نعیم ہے اس وقت، انہوں نے کل بات کی تھی نا. دیکھیں ان کی بیٹی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، داماد کا، ینگ، ہی واز ینگ، 8 ماہ کی ان کی نواسی. تو آسان تو نہیں ہے، آسان تو نہیں ہے زندگی. ہم سب کو پتہ ہے مشکلات ہیں. سنگل پیرنٹ کی اگر مالی مشکلات نہ بھی ہوں تب بھی بینگ اے سنگل پیرنٹ بچے کی پرورش کرنا اٹس اے ویری ٹف جاب. اور پھر مالی مشکلات بھی ہیں، پھر جذباتی ایک خلا رہ جاتا ہے زندگی میں. تو یہ آسان ہے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہی کل بھی بتایا کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس دن ان کے اب سڈن ڈیتھ تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کے داماد کا. تو یہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی بیٹی کو جزا فضا نہیں کرنے دیا، ان کی بیٹی نے بھی اس پر صبر کیا. تو یہ ہے اصل میں، ہے آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی وہ قوت دے دیتا ہے بندے کو جس میں اس کو عمل کرنے میں ایک تقویت ملتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے.
وہ اس کو گو تھرو کر جاتا ہے، ان مشکلات کو گو تھرو کر جاتا ہے ایک بڑے اجر کی خاطر۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ مومن ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھولوں کے جو ہے وہ ریڈ کارپٹس بچ جاتے ہیں اور آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر میں مال کی ریل پیل ہو جاتی ہے، آپ کے لیے سونے کے تاج بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالی اس مشکل کو آسان کر دیتے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بہت دفعہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور وہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے۔ اور وہ کیا قول تھا یاد ہے کسی کو؟ کیا قول تھا؟ جب تیسری بار امام ابن تیمیہ کو حکومت کے کارندے جو ہے وہ گرفتار کرنے آئے تو ان کے احباب بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ اگر یہ مجھے قتل کر دیتے تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ جان قربان کرنا، باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جب گلے پہ کوئی تلوار رکھتا ہے نا، جب آپ کے اوپر کوئی بندوق تانتا ہے، اس وقت بات کرنا ایک اور بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا، اور کیا چاہیے؟ اگر یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، ٹو بی امپریزنڈ اٹس ناٹ ایزی۔ قید خانہ کوئی مہمان خانہ نہیں ہوتا، وہاں صعوبتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر یہ مجھے قید خانے میں پھینک دیں گے تو مجھے فراغت مل جائے گی، میں وہاں پر اپنے رب کا ذکر کروں گا، اپنے رب کا قرب حاصل کروں۔ اور اگر یہ مجھے ملک سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ جلا وطنی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جلا وطنی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی دیکھے آپ نے امیگرینٹس جن کا گھر بار مال دولت، ان کی 40 سال کی محنتیں، ان کی محنتوں کی کمائی اور ان کے سروں کے سائے جو ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں، اور وہ چند کپڑوں کے جوڑے اور اپنی کچھ متاع اٹھا کے نکال دیے جاتے ہیں، اور آگے کچھ نہیں ہوتا، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ رات بسر کرنے کے لیے کہیں کوئی سایہ دار درخت بھی ملے گا یا نہیں، اور آئندہ زندگی میں کوئی جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی جہاں وہ ٹک کے بیٹھ سکیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جلا وطن بھی کر دیا گیا نا تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی زمین میں چلوں پھروں گا، اللہ کی معرفت حاصل کروں گا، اپنے رب کو تلاش کروں گا۔ آسان نہیں ہے، تینوں کنڈیشنز آسان نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کیوں آسان ہو گئی؟ وہ اللہ کی معرفت نے، دین کی معرفت نے ان کے لیے وہ صعوبتیں بھی آسان کر دی۔ وہ جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں پھینکے جانا قبول ہے، ان کی طرف سے جو فتنہ ہے اس کی نسبت۔ یہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی جنت ساتھ لیے پھرتا ہوں، میری جنت تو میرے ساتھ ہے کیونکہ میرے دل کا سکون ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب بادشاہ وقت جو ہے وہ ان کو کوڑے مارا کرتا تھا، مروایا کرتا تھا، اور اتنے کوڑے ان کو مارے گئے تھے، اتنی شدید ان کو سزائیں دی گئی تھی جب انہوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کو نہیں مانا تھا، کہ ان کے جو اعضاء تھے نا، جو جوڑ تھے جسم کے اور جو پٹھے تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے، یعنی مار کھا کھا کے وہ بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ گرپ لائک نہیں وہ ہو سکتا تھا۔ تو اس پہ بھی وہ کیا کہتے تھے، یہ میرے دل کا سکون نہیں مجھ سے چھین سکتے۔ اگر ان حکمرانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میرا دل کتنا پرسکون ہے تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جائے۔ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بے سکون کریں۔ یہ جو دل کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، جو اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے، اس ثبات کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ راستہ تو دکھا دیا، وہ تو ہمیں بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں تمہیں اپنی جو ہے وہ خواہش نفس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں آئسولیٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے، ہو سکتا ہے خاندان والے تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں، ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کے رشتے نہ ہو سکتا ہے اگر تم ینگ ہو تمہاری شادی نہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مشکل ہے، لیکن
لیکن کیا، لیکن یہ کہ وہ اس ساری صعوبتوں میں بھی اللہ تعالی انسان کو پیس آف مائنڈ دے دیتے، دل کا سکون دے دیتے ہیں، اور وہ ان مشکلوں میں بھی اس کے لیے لذت پیدا کرتے، اور وہ اس پرسکون طریقے سے ثبات کے ساتھ اس کے اوپر چلتا رہتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات پلورل ہے، نورین میں بھی آپ کی بات سنتی ہوں، ذرا میں بات پوری کر لوں، ٹھیک ہے؟ ظلمات پلورل ہے اور نور سنگولر ہے، ٹھیک؟ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سبل السلام یعنی نور، روشنی، وہ ایک ہی ہے، کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، ظلمات بہت سی ہیں، اندھیرے بہت سے، ٹھیک ہے؟ ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، کامیابی کی طرف لے آتا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ انسان کے اندر چاہے شرک کا اندھیرا ہو، کفر کا اندھیرا ہو، منافقت کا اندھیرا ہو، مایوسی کا اندھیرا ہو، جہالت کا اندھیرا ہو، تعصب کا اندھیرا ہو، نفرت، حسد، کینہ، بغض، کوئی بھی منفی جذبے کا اندھیرا، وہ سب کس سے نکل جاتے، کس سے دھل جاتے؟ اس قرآن کے ذریعے، اس ایک روشنی کے ذریعے، اور اس سے پھر انسان اس ایک واحد جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جنہوں نے ہمیں شروع سے جوائن کیا ہے کورس میں، اس میں تو وہ اس چیز کو اب ریلیٹ بھی کر سکتے ہوں گے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اب ان کے اندر سے دور ہو گئی اگر انہوں نے واقعتاً کرنی چاہی۔ دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ٹھیک ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے نا، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ کرنا ہمیں خود پڑتا ہے، ایفرٹ ہمیں خود لگانی پڑے گی، اپنے آپ کو سیدھا ہمیں خود رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم دعائیں بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہم مسلسل اپنے اوپر کوشش بھی کریں گے۔ کوئی اور ہمیں سیدھے رستے پہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اور ہمیں استقامت نہیں دے سکتا۔ ثبات کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ ایک دن کلاس میں آتے ہیں، 4 دن نہیں آتے، کیوں؟ سو رہے ہوتے۔ کوئی نہیں آپ کو جگائے گا، کوئی آپ کو نہیں جگا سکتا جب تک آپ خود اٹھ کے بیٹھنا نہ چاہیں۔ اور خود اٹھ کے بیٹھنا چاہنے میں پھر کیا ہے؟ آپ چاہے ایک کام پہ کھڑے ہوں، آپ چاہے لحاف میں سے نکل کے کھڑے ہوں، آپ چاہے کچھ بھی کریں، لیکن آپ جاگیں، خود جاگیں گے اپنی کلاس کو لینے کے لیے تو آپ ریگولرلی اس کو لے سکیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو بتائیں گے بھی کہ انہوں نے کیسے مینیج کیا۔ جیسے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عروج ہوتی ہیں، اب فصاحت بھی ہے، وہ بھی یو ایس سے ہے، عروج بھی یو ایس سے ہے، پھر اسی طرح بشرا ہے یو کے سے ہے۔ اب یہ رات کو 12 بجے کلاس لے رہے ہیں، تو ان کو کون جگا رہا ہے؟ خود جاگ رہے، تبھی تو لے رہے ہیں کلاس، نہ جاگتے تو سو جاتے۔ سو اللہ سے دعا اور اللہ کی مدد کے ساتھ خود ایفرٹ، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، جس کو چاہیے اللہ کا چہرہ، تو وہ پھر کوشش کرے گا، اور جو کوشش کرے گا اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کے دل کو جو ہے وہ سکون دے دیں گے، اس کی جنت اس کے حوالے کر دیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میں یہ سب کچھ آتا ہے، دکھا بھی دیں گے یہ سیدھا رستہ ہے، اس کے اوپر چلائیں گے بھی، اس کو آسان کر دیں گے۔ آسان کن معنوں میں کر دیں گے؟ دل پرسکون رہے گا، لوگ چاہے تانے دیں، لوگ چاہے ٹانگیں کھینچے، لوگ چاہے مالی مقاطعہ کر دے یا سوشل بائیکاٹ کر دے، چاہے کچھ بھی کرے، دل پرسکون رہے گا، میں اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کر رہی۔ اور پھر یہ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آخری سانس تک قائم بھی رکھے گا، اور پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔
ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ یعنی سیدھے رستے کی طرف جانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلے کیا؟ اپنی کوشش، اپنی چاہت. میں چاہوں گی تو میں پہلا قدم اٹھاؤں گی نا، میں چاہوں گی تو میں اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گی نا، میں چاہوں گی تو میں ڈیلی بیسس پہ یہ کام کروں گی. تو اپنے آپ کو جگانا سب سے پہلے، اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں، مسلسل دعائیں. کبھی انسان اپنے اوپر نہ کہے کہ ہاں میں یہ چاہتی تو میں یہ کر لوں گی، نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو دعائیں، الدعاء اسلحۃ المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے دعا. اور مسلسل دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کا ساتھ. قرآن قرآن قرآن. اور قرآن کی ڈسکرپشن سنت اور حدیث کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو قرآن اور سنت کا ساتھ، سب سے پہلے تو قرآن، اور قرآن کی ڈسکرپشن سنت اور حدیث سے، صحیح حدیث سے. ٹھیک، یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جب تک آپ خود ہاتھ نہیں چھڑاتے، اور وہ پھر آپ کو جنت تک پہنچا دیتے. اور بے شمار مثالیں آپ کی اپنی ارد گرد بھی مل جائیں گی، آپ کو اسلاف میں بھی ملیں گی جنہوں نے یہ سب کیا. جی نورین، آپ بات کیجئے، پھر ہم آگے جی چلتے ہیں. میم، میں کہہ رہی تھی کہ جب ایک مومن جو ہے نا وہ اللہ کے اس میں آ کے نا، اس کی اطاعت میں آ کے سب کچھ چھوڑتا ہے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے نا، اور اس کا توقع جب اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو اس کو صبر بھی آ جاتا ہے. صبر ہاں کے جی، ساتھ ساتھ یہی ہے نا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. یہ جو صبر آ جاتا ہے نا، صبر ہم خود کر نہیں سکتے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں نا. اللہ تو تعالیٰ یہ، دیتا ہاں، یہ جو صبر آتا ہے یہ بھی وہی ہے ہے. چیز. جی جی. اور میم جب وہ مطلب صبغت اللہ، یعنی کہ وہ اللہ کے رنگ میں خود کو رنگتا ہے نا، تو اللہ ہوں، تعالیٰ یہ حدیث سے قدسی ہے یا جو بھی ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتی. اللہ کہتا ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان ہوں، بن جاتا ہوں، میں اس کا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. ہوں. تو مطلب راستے اس کے لیے اللہ اس طرح کھول دیتے ہیں جب وہ پورا مطلب سرنڈر کر کے نا، وہ بس اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ کی رضا پیاری ہے، نہ ہاں، اپنی نہ اچھا، کسی. بالکل. اچھا، اسے بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ریفرنس دیا حدیث قدسی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ بعض اوقات نا دنیا آپ کے اوپر مزید تنگ بھی ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلتے ہو نا، تو بجائے اس کے کہ دنیا میں آپ کے پرابلمس کا سلوشن آئے، وہ مزید تنگ ہو جاتی. ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن وہ کیا ہے؟ جی میم. افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پھر آزمائش ہوتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اور کندن بنانا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس مشکل میں ہی بھی، اس بأسا اور درا اور اس زلزال میں بھی بندے کو دل کا سکون دیتے ہیں، وہ اس میں سے بھی گو تھرو کر جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کے آرے سے چیرا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ لا الہ کہتے تھے. ان کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا، جیسے سورہ بروج میں اصحاب الخدود کا واقعہ آتا ہے، آگ کی خندقوں میں پھینکا گیا. وہ کیا چیز تھی ان کے اندر کہ وہ آگ میں کود گئی؟ وہ ان کے دلوں میں کی جنتیں تو تھیں، وہ اللہ نے تو ان کے لیے آسان کر دیا تھا اس آگ میں کودنا بھی. سو کہنے کا مقصد یہ تھا، آپ نے بالکل ٹھیک ریفرنس دیا نورین، جزاک اللہ خیر. دنیا میں آسانی ملتی ہے دین کے راستے پر آنے میں، لیکن بعض ایکسیپشنل کیسز ایسے بھی ہیں جن کے جتنے زیادہ رتبے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا زیادہ مرتبہ دینا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے جس قوم سے، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑے اجر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بڑے اجر. وہ آزمائشوں میں سے ان کو کر 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 کے کندن بنا دیتے اور ان کے اجر اتنے بڑھا دیتے کہ جب وہ جنت میں جاتے ہیں تو وہ حسرت کرتے ہیں کاش میں فلاں چیز بھی نہ ملی ہوتی، لیکن اس کا اجر یہاں مل جاتا. سو اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی دے اور دین میں ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس پہ ہم پورا نہ اتر سکے. وہ جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں کسی بھی فتنے میں ہمیں نہ ڈالیں کہ ہم اس میں ناکام ہوں. لیکن بہرحال یہ اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، سیدھے رستے میں مشکلات. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. البتہ تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے، یعنی مسیح ابن مریم. یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا کفر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دے دیا، یعنی اللہ کی مخلوق ایک انسان جو کہ ایک پیغمبر تھے انہی کو اللہ بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اور تمام چیزیں تمام مخلوق جو ہے اس کی محکوم اور مقدور ہے، اور ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت اور ملکیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور یہ کہا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے. اچھا، یہاں پر ان کے مختلف عقائد ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ انہیں کہا گیا کہ تم نہ کہو کہ تین میں سے کا تین ہے، یعنی ان کے جو مختلف اعتقادات ہیں عیسائیوں کے، ان میں جب انہوں نے غلوف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بشر ہونے سے انکار کر دیا، یعنی ان کی بشریت کو الوہیت میں جو ہے وہ ضم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے پھر انہوں نے بہت ساری رائے ان کے اندر پیدا ہوئی. ایک فرقے نے الوہیت کے پہلو کو نمایاں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گئے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ خود وہ اللہ ہے، یا یہ کہ این اللہ ہے، یعنی اللہ ہی ہے. عیسیٰ جو ہے وہ خود اللہ ہی ہے، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ. ٹھیک، اس کے علاوہ جنہوں نے ان کو بشر مانا یعنی انسان مانا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ عین اللہ تو نہیں ہے لیکن ابن اللہ ہے، یعنی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا بیٹا ہے. اور ایک اور گروہ تھا جس نے تیسری رستہ نکال لیا، کوئی ایک درمیانی راہ نکال لی، اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ تین ہے، اور یہ تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں، یعنی اللہ، عیسیٰ اور روح القدس. اور پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس میں روح القدس کی جگہ جو ہے وہ حضرت مریم کو دے دی گئی، ان کو بھی الوہیت میں شریک سمجھا جانے لگا. سو یہاں پر ان کے ایک عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے. ایک جو ہے پیچھے ہم اس میں بھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء میں بھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم کہو کہ تین میں سے تین میں کا تین ہے، یعنی تثلیث کے عقیدے کی وہاں پر نفی کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے. کل کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون مالک ہوگا اللہ سے کسی بھی چیز کا، ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا، ان يهلك کہ وہ ہلاک کر دے، ان يهلك المسیح ابن مریم کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وامہ اور اس کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جميعا اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے سب کو. اگر اللہ چاہتا تو یا چاہے تو وہ ہلاک کر دے مسیح کو بھی، اس کی ماں کو بھی یعنی مریم علیہ السلام کو بھی، اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب. جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کچھ سب زمین پر ہے سب کا سب جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے، اور صرف تیرے رب کا چہرہ جو ہے وہ ذو الجلال والاکرام کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا. پھر اسی طرح آتا ہے ایک اور جگہ پر کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی گئی. افا ان متا، اور اگر یہ کہ آپ کو موت آ جائے، فخالدون تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے. سو زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اگر اللہ چاہے تو ختم کر دے، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مقرر کیا ایک وقت آئے گا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. جس کہف میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے ہم اس کی جو زینت ہے اس کو کیا بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے، ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں
عیسائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ان کو بچا سکتا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر محض عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش کی وجہ سے ان کو اللہ بنا دیا گیا، ان کو الہ بنا دیا گیا. حالانکہ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو صرف مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اس کو الہ بنا دیا. تم دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ اس پوری کائنات کے اندر کس طرح کے عجائبات جو ہے وہ اللہ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں. وہ ایک بن باپ کے بچے کے پیدا ہونے سے کہیں بڑے حیرت انگیز ہیں. ذرا کائنات میں غور و فکر کرو نا، وہ کیسی کیسی چیزیں ہیں. تو کیا وہ ساری کی ساری پھر معبود ہیں؟ کیا وہ ساری کی ساری معبود؟ اچھا، ان کی جو یہ کہنا ہے نا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اصل میں جو بائبل ہے نا اس کے اندر جو طرز تخاطب ہے نا اس میں اللہ کے لیے باپ کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس معنوں میں باپ ہے جس معنوں میں ایک دنیا میں باپ اور بیٹا ہوتا ہے. وہ تعظیم کے معنوں میں ہے، ان کی زبان میں تعظیم کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے عبرانی کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو ان کی کتاب میں، عیسائیوں کی اپنی کتاب میں جو اسٹیٹمنٹ ہے حضرت عیسیٰ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ انی ذاہب الی ابی و ابیکم، ٹھیک ہے، میں جانے والا ہوں تمہارے اور اپنے باپ کی طرف. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو یہ تو معنی نہیں تھا کہ سگا باپ ہے، بلکہ معنی تو یہ تھا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، کیونکہ یہ محاورے کے طور پر وہ باپ جو ہے اس میں استعمال کرتے تھے. سو انہوں نے اپنے کتاب کے اندر معنوی تحریف کی اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ ابن اللہ بنا دیا. اب اگر حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ یہ بناتے تو یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اگر وہ الہ تھے، خود الہ تھے یا الہ کے بیٹے تھے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بقول عیسائیوں کے جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو سولی چڑھنے سے کیوں نہیں بچا سکے؟ اپنی ماں پر تہمت لگنے سے کیوں نہیں بچا سکے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر وہ واقعی الہ ہے، خود الہ ہے، تو الہ کو خود اپنی قربانی دینے کی کیا ضرورت پڑی تھی بخشش کرنے کے لیے، جیسے ان کا عقیدہ کفارہ ہے؟ ذرا سوچیں نا، کامن سینس کی باتیں. ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ رکھتے نا عقیدہ کہ آپ غیب جان دو، تو قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ انعام 188 میں آتا ہے کہ قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو اپنے لیے بہت ساری خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو سیم یہاں پر کہ اگر مسیح جو تھے وہ الہ تھے بقول تمہارے، تو اگر اللہ وہ ہلاک کیوں ہوئے یا وہ سولی کیوں چڑھے؟ اور اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہے یا ان کی ماں کو بھی، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ سو یہ کھلا چیلنج ہے صرف عقل کو ہلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم جن خرافات میں پڑے ہو اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ دیکھو چھوٹی سی چیز سے اگر انسان سمجھنا چاہے، انسان نے جتنی بھی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا، جتنی بھی ترقی کر لی، آپ دیکھیں کوئی سونامی آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، کون بچا سکتا ہے کسی کو موت سے؟ بچا سکتا مجھے بتائیں. خود ان کے اپنی جدید سائنٹیفک اکوپمنٹ اور میڈیسنز اور ہر چیز پر ایک وقت آتا ہے نا جب یہ کہتے ہیں وی آر سوری.
ہم نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے. یہ اس چیز کو کیوں نہیں ریئلائز کرتے؟ اب آپ بتائیں گے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے. سمپل، کرنا نہیں چاہتے. سو پیچھے جیسے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اگر انسان چاہے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. اگر وہ چاہے گا ہی نہیں تو کھلے دلائل بھی جو ہے نا وہ اس کو حق کی طرف نہیں لا سکتے. وقالت الیہود والنصارى، اب یہاں پر یہود و نصارہ دونوں کا کفر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کفر کی وجہ پیچھے بیان کی جا رہی. کانسیپٹ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ٹھیک، قل آپ ان سے کہہ دیجئے فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو بقول تمہارے کہ تمہیں تو جو ہے وہ جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، ہاں تو پھر وہ جیسے آتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو پھر موت کی تمنا کرو، جاؤ یہاں سے دنیا سے، اور پھر دنیا میں تمہیں کیوں عذاب ملتا ہے؟ دیکھیں آپ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھیں گے، پھر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارہا ان کے اوپر جو ہے وہ پکڑ آتی رہی ہے اللہ کی طرف سے. اور خود جب بنی اسرائیل جو مصر سے نکالے گئے تو اس وقت ان کے کیا حالات تھے، جب ان کے اوپر فرعون کیا کرتا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بیٹوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ایک تذلیل کی زندگی انہوں نے گزاری. اور پھر جب ان کو حکومتیں ملی بھی تب بھی اس کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. تو اگر تم اتنے اللہ کے چہیتے ہو تو پھر تم پر کون سا جو ہے، کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں تمہارے گناہوں پر؟ ٹھیک، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک انسان ہو انہی میں سے جن کو پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک، تم تو ایک عام انسان ہی ہو. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے اتنے چہیتے ہیں تو پھر ان پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ جیسے وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مسند احمد کی روایت. تو ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھیل رہا تھا اور اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت اس راستے پر آ رہی ہے تو اسے ڈر لگا کہ کہیں بچہ جو ہے وہ ان کے مطلب وہ ڈھونڈ نہ دیے ان کو. تو وہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا. تو اس پر صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی. آپ نے فرمایا ٹھیک، بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں نہیں لے جائے گا. تو اللہ کے جو بندے ہوں گے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ واقعی جہنم میں نہیں پھینکے گا. لیکن اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. یعنی انبیاء سے نسبت، کیونکہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے پیارے، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے تھے. تو ان کو یہ گمان تھا کہ شاید ہم نبیوں کے اولاد ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ آگ میں نہیں ڈالے گا. سو کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کس کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ٹھیک، تو کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کس کی اولاد ہیں یا آپ کس نبی کی امت ہیں. کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی آگے بڑھنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے، نسب فائدہ نہیں دے گا.
تعلق داری فائدہ نہیں دے گی. جیسے سورہ شعراء کی یہ آیت ہے نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے نام لے لے کے فرمایا تھا کہ اے عباس ابن عبد المطلب، اے صفیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اے فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ 2 مواقع ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حضرت عائشہ نے کہا آپ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے. ان کا نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب پل صراط سے سب گزر رہے ہوں گے، جب میزان رکھی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کا ایمان اور اس کا عمل صالح اس کو آگے لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. سو ان کو یہاں پر تردید کی جا رہی ہے، ایک تو ان کی دنیا میں بتا کر ان کو کہ اگر واقعی تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو تو پھر دنیا میں تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. پھر یہ کہ آخرت میں اگر تمہارا خیال ہے کہ خالصتاً تمہارے لیے ہی اللہ کے پاس جنت میں گھر ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، لیکن وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے دن کا مالک اللہ ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے اس کے گناہوں پر سزا دے. یہ جو ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رینڈملی جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. مقصد یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ چاہے گا تو ان کے گناہوں کی ان کو سزا دے گا. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین اللہ ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کا مالک بھی کوئی ہے، زمین اور آسمان کا مالک بھی کوئی ہے. تو جو مالک ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے اختیار میں سارا کچھ ہوتا ہے. مہربانی کر کے ابناء اللہ کا واضح کر دیں، جو کہ ابناء اللہ ابناء اللہ. ہاں جی، ابنا جو ہے یہ اللہ کی ذات کے سے تعلق تھا ان کا. کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ دیکھیے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. یہود اور نصارہ میں یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. یہود جو ہے وہ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، قرآن سے یہ جو ہے ثبوت ملتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی ابن اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہود کا ابن اللہ کہنا ان فیکٹ اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی الوہیت میں شرک نہیں. وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن ایسا بیٹا نہیں کہتے تھے جیسے عیسائی کہتے تھے. عیسائی جب حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں تو وہ ان کو اللہ کا صلبی بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، بیگوٹن سن کہتے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. وہ ابن اللہ کہتے تھے لیکن وہ پوری کی پوری یہودی جماعت کو ابن اللہ کہتے تھے، تو ان کا مطلب نسبی بیٹا نہیں تھا. ٹھیک. وہ چہیتے کے معنوں میں آتا ہے. تو بہت ہی جیسے کوئی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے نا اور اس کو کوئی سزا نہیں دیتا یا اس کے لیے کوئی وہ نقصان یا کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا، تو وہ اس سینس میں کہتے تھے. ٹھیک ہے. کے شرک میں فرق ہے. جی، ابناء اللہ کے بعد احبا ہاں جی، یہ لفظ اس کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے آیا ابناء اللہ. جی، کیونکہ بیٹے آپ یاد رکھیے کہ نصارہ کا جو ہے وہ یہود نے اس طرح حضرت عزیر کو ابن اللہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. یہود صرف اللہ کی عبادت کرتے، یہود حضرت عزیر کی عبادت نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابناء اللہ ہیں. ہاں. عیسائی جو ہیں ان کا جو ایک منٹ جی. اچھا ٹھیک ہے جی، نورین کا میسج تھا. ہاں جی. کہتے وہ دونوں اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے تھے، اور عیسائی تو یہ کہتے تھے کہ ہم ابن اللہ کے چونکہ امتی ہیں اس لیے اللہ کے بڑے چہیتے. تو یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سارے کے سارے نعوذ باللہ اللہ کے بڑے چہیتے اور اللہ کے بیٹے کی طرح سے ہیں. ٹھیک.
فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ نصارہ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، یہود حضرت عزیر کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے. ٹھیک. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے وقفے پر رسولوں کے. اچھا، اب یہ فترۃ من الرسل کیا ہے؟ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قریباً مختلف اقوال ہے اس میں. فترۃ کہتے ہیں وقفہ، ٹھیک ہے، درمیان میں جو پوز آ جاتا ہے، پوز کو کہتے ہیں. بعض کے مطابق 600 سال، اور بعض نے جنہوں نے کیلکولیشن کی ہے بہت زیادہ لونر اور سولر کیلنڈر کے حساب سے، تو وہ 570 سال کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں 570 سال یا قریباً 600 سال کا وقفہ ہے. تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے ایک طویل وقفے کے بعد، جو کہ رسولوں کے بعد تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ حضرت عیسیٰ سے بنسبت اور لوگوں کے میں زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. تو ان کی کتابوں میں چونکہ یہ تھا کہ یہ ایک آخری نبی کے منتظر تھے، ابھی بھی ہے، اب یہ دجال کے منتظر ہے نا، یہ دجال کے ہے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ہی منتظر ہے. اور تو بجائے اس کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، جو نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، لیکن انہوں نے یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی بجائے اپنے عقائد کو ان دو جگہ پر، یعنی یہود نے دجال اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا پر آنے سے اس کو جوڑ دیا، حالانکہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا. اور قرآن میں آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ٹھیک. اور یہ اس سے پہلے جو کفار مکہ تھے ان کو، یا مدینہ کے جو مشرک تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا آخری نبی آئے گا تو وہ ہم اس کے ذریعے تمہارے اوپر غلبہ پائیں گے، کیونکہ آخری نبی کے غلبے کی بشارتیں تھی نا ان کی کتابوں میں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، تو پھر جب آگے وہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول آگے ہے تمہارے پاس ایک طویل وقت کے بعد. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم یہ نہ کہو، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، اور آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. وہ بھیج سکتا ہے جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے، اپنے دلائل کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں سچا دین کوئی بھی نہیں رہا تھا. مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے دین ابراہیمی کا، لیکن وہ درست نہیں تھا. یہود اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا بھی دین درست نہیں تھا. عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا بھی درست نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے، دین ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نذیر، کوئی بشیر نہیں آیا، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ دین درست دین کون سا ہے؟ ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پہ دیکھتے رہے ہم اسی پر چلتے رہے. ان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد تمہارے پاس دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ آخری نبی بھیج دیا ہے جو تمہیں بشارت بھی دے رہا ہے، جو تمہیں انذار بھی سنا رہا ہے. بس تم اپنی اصلاح کر لو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. تو اس سے ایک چیز اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے نا دنیا میں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر جو وحی بھیجی ہے یعنی قرآن، اس کو محفوظ کر دیا، تو اب کسی کے پاس یہ آرگیو نہیں رہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے. اب کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں رہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتا نہیں, مجھے تو پتا ہی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا تھا, یا قرآن میں کیا لکھا ہے, یا کوئی مسلمان ہی کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے, ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں, ہم تو یہ اب ویلڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری نبی آ چکے اور اللہ کی آخری کتاب محفوظ ہے اور موجود ہے. بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی میم. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ مجھے پتا نہیں ہے, تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے. قیامت کے دن اگر کوئی کہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا نہیں تھا, ہاں کسی دور دراز کسی جنگلوں میں کوئی جنگلی قوم ہے جس تک نہ کوئی میڈیا, کوئی کسی قسم کا انٹرنیٹ, کسی قسم کی کوئی چیز, وہ اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے, جو آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسے انسان ہوں جو ابھی بھی جنگلیوں کی طرح سے رہتے ہوں یا کچھ ہو, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو سویلائزڈ ورلڈ ہے, اس کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں چلا, کوئی یورپین یا کوئی ایشین یا کوئی کہتا ہے کہ محمد کون تھے یا قرآن کیا ہے, تو یہ پھر اب ویلڈ نہیں رہتا, کیونکہ ہر ایک تک پہنچ گیا ہے. قرآن بھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی, اور اللہ کے احکامات. ٹھیک, اب کوئی چاہے تو لے, نہیں چاہے تو نہ لے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ میری قوم یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہوئی جب اس نے بنائے تم میں انبیاء اور اس نے بنائے تم میں بادشاہ. بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا نا کہ ہمارے لیے بھی ایک اللہ بنا کے دو, جیسا یہ گسالہ پرستی انہوں نے دیکھی تھی فرعونیوں کو کرتے ہوئے, اور اسی طرح وہ جس بستی کے پاس سے گزرے تھے وہ ایک بت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے اپنے دل جو تھے وہ بچڑے کی محبت اس کے اندر تھی, کیونکہ ایک غلام قوم تھی نا یہ. اور غلام قوم جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ اپنی حاکم قوم سے متاثر ہوتی ہے, اس کی سویلائزیشن سے, اس کے طور طریقوں سے, اس کے علوم سے, اور ان ساری چیزوں سے لازماً متاثر ہوتی ہے. سو یہ متاثر تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی سالڈ سی کوئی سامنے نظر آنے والا معبود بنا دیا جائے. تو حضرت موسیٰ نے ان کو یاد کرائی وہ نعمتیں جو اللہ نے ان پر کی تھی. ٹھیک ہے, ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا, حضرت موسیٰ کہتے ہیں اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین, کیا تم کسی غیر اللہ کو الہ بنانا چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے بھی آئے کہ ان کو کس کس طرح کی فضیلتیں دی گئی تھی. انہی میں سے ایک نعمت کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے, اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. ٹھیک ہے, ملوک جو ہے وہ ملک کی جمع ہے, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, اور ان کے اندر انبیاء ہے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ سے پہلے بھی آپ دیکھیں جیسے حضرت ابراہیم کے بعد, مطلب حضرت اسحاق, حضرت یعقوب کے بعد سے یہ بنی اسرائیل چلے نا, لیکن یہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, اپنے آبا میں سے مانتے ہیں. تو ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور پھر یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کو بادشاہت ملی تھی مصر میں, اور مصر کے ارد گرد کے علاقے جتنے تھے, اور بنی اسرائیل جو تھے, جو 12 بھائیوں کی جو خاندان تھے, یہ بڑی لیوش سی زندگی گزارتے رہے, وہاں حکمران طبقے میں تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کے اندر خرابیاں آئیں, یہ دین سے دور ہوئے اور اللہ کی نافرمانیاں ان میں پیدا ہوئی, جیسا ہمیشہ حکمران طبقوں میں ہوتا ہے کہ ان کو جب حکمرانی ملتی ہے, جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے, تو پھر وہ بہک جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقامی جو قبطی تھے, فرعونی جو تھے, ان کو ان کے اوپر غالب کر دیا. سو ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور تمہارے اندر تمہیں بادشاہ بنایا. اچھا, یہاں تو بظاہر صرف حضرت یوسف کی بادشاہت نظر آ رہی ہے, تو ملوک کیوں کہا گیا؟ ان کے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسی بادشاہتیں تو ملی ہیں, لیکن یہاں ملوک کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ ایک تو لٹرلی میننگ ہے ایمپرر,
جیسے حضرت یوسف تھے. دوسرا، ان کی زبان میں بنی اسرائیل ایسے لوگوں کو بھی ملوک کہا کرتے تھے جو مالدار ہوتے تھے، یعنی جن کے پاس سواریاں ہوتی تھیں، جن کے پاس جائیداد ہوتی تھی، ان کو بھی ملوک کہا جاتا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو، اس کا نفس امن اور امان میں ہو، اور دن بھر اس کی کفایت کرے، اس کے لیے اتنا مال ہو، یعنی جو دن بھر اس کی کفایت کرے، تو اس کے لیے گویا کل دنیا سمٹ کر آ گئی، یعنی اس کو پاس تو ساری دنیا آ گئی. اگر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، اگر وہ امن اور امان کی حالت میں ہے، صحت کی حالت میں، تو وہ گویا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. سو اس معنوں میں بھی کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں جو ہے وہ فراوانی سے ان کو دے رکھی تھی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے پھر خود جو ہے وہ یہ کیا، نافرمانیاں کی، تو ان سے وہ چھن گئی چیزیں اور غلامی میں ان کو ڈال دیا گیا. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں دیا گیا وہ کچھ جو کچھ جہان میں سے کسی کو نہیں دیا گیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ دین کی نعمت، دین کی نعمت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موحد بنایا تھا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے پھر اس جو ہے نعمت کی ناشکری کی اور شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موحد بنایا تھا. تمام جہان والوں میں سے یہ اس وقت کی واحد مسلمان قوم تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلطیوں سے بھی، یہ جو فرعونیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، مصر میں رہتے ہوئے بھی متاثر تھے ان کی تہذیب سے یا ان کی گوسالہ پرستی سے، یا یہ اپنے دین سے بہت دور ہو گئے تھے، بہت دور ہو گئے تھے، تبھی تو ان کو غلامی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی تھی. اور اب دیکھو، اگر ہم واقعی تھوڑے سینسیبل لوگ ہوں نا، عقل والے لوگ ہوں، تو ہم اپنی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں، جیسے کہ اولو الالباب ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بھی قرآن میں اولو الالباب کہا نا، جو غور و فکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیات میں پڑھا نا آپ نے، جو یہ تفکرون کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انڈو پاک میں بھی جو ہماری ہسٹری ہے، پاکستان انڈیا کی ہسٹری ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 1000 سال مسلمانوں کو حکومت ملی ہے بر صغیر پر، مختلف خاندانوں نے حکومت کی، تقریباً 1000 سال. اس کے بعد ایسی غلامی آپ نے اگر پتا ہو آپ کو تو لیٹ جو ارلی 90s تھی، لیٹ 18s اور ارلی 19s، تو مسلمانوں کا حال بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی زمانے میں یہودیوں کا حال تھا، عیسائی جو چرچ آف روم تھا اس کے انڈر. غلام کیوں؟ کیونکہ ہمارے جن خاندانوں نے 1000 سال حکومت کی تھی، انہوں نے رج کے اللہ کی نافرمانیاں کی. اکبر نے جو سب سے بڑی حکومت تھی برے صغیر میں، مغل امپائر میں جو اکبر کی حکومت تھی، تو اس نے دین اکبر ہی نکال دیا تھا، پورا دین ہی ایک نیا نکال دیا تھا. اس نے ہندو عورتوں سے شادیاں کی تھی اور سب کو راضی رکھنے کے لیے اس نے ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی تھی. پھر غلامی کی سزا ملی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر ان کو بیسیکلی مصر سے نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ یہ فلسطین جائیں واپس. فلسطین میں ان کے آبا جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مرکز وہی تھا تبلیغ کا. اور پھر حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم مکہ میں چھوڑ آئے تھے نا، تو حضرت اسحاق وہاں تھے. حضرت اسحاق نے جو ہے وہ بیت المقدس کی سب سے پہلی تعمیر کی تھی، مسجد اقصی کی. یروشلم، یہ جو بیت المقدس کا ذکر آ رہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، تو یہ یروشلم کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ان کو وہاں سے مصر سے نکالا اس لیے گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نکالا کہ اب یہ واپس فلسطین جائیں اور وہاں جا کے مسلم امپائر کھڑی کریں اور یہ ساری دنیا تک اللہ کا دین پہنچائے. تو اب اس مقصد کے لیے جب یہ جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ فلسطین میں داخل ہو گئے، اگر جبکہ انہوں نے ہونا تو نہیں تھا اس وقت، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جیت جائیں گے، یہ قبضہ مل جائے گا ان کو. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ یا قوم ادخلوا
یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم اس ارض مقدس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، فتح تمہاری ہی ہوگی، ولا ترتدوا اور نہ تم پھر جانا، علی ادبارکم اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا خاسرین تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تم جاؤ اور پیٹھ نہیں پھیرنا، بزدلی نہیں دکھانا، بزدلی دکھاؤ گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ اب اس کام کے لیے ایک ڈیپوٹیشن بھیجی گئی، ایک یوکٹ سے ریکی کرنے کے لیے بھیجا گیا قریباً 12 لوگوں کے ایک گروپ کو کہ جا کے دیکھیں اور حالات جانچ کے آئیں تاکہ فلسطین پر یہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کے بنی اسرائیل کے لوگ، تو اس میں سے جو جنگ کرنے کے لیے جائیں آگے لوگ اور قبضہ حاصل کریں، جیسے ہم نے پڑھا آگے سورہ بقرہ میں۔ سو وہ لوگ جب گئے انہوں نے دیکھا وہاں پر جو تھے عمالقہ جو تھے وہ قابض تھے، اور عمالقہ جو تھے وہ بہت بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے آپ کو، طاقتور قوم تھی، ویل اسٹیبلشڈ اور ویل اکوپڈ قسم کی قوم تھی۔ تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو ازلی ابدی بزدل تھے، کس قسم کیوں تھے؟ کیونکہ غلام تھے۔ یہاں تک کہ غلامی جو ہے نا انسان کو اگر وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا تو ایسے لوگ ایسی قومیں جو خود غلامی کے اثرات میں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتی، کبھی بھی لیڈ نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ وہ اپنے اندر سے غلامی، اپنی گلے پہ سے، اپنی سوچ پہ سے، اپنی کیا اس کو آپ کہیں گے اندر سے غلامی کے اثرات نکال دیں، متاثر ہونا چھوڑ دیں وہ حکمران طبقے سے۔ پاکستان نے یہی کیا نا، پاکستان آزاد تو ہو گئے ہم لوگ آزادی تو لے لی تھی 1947 میں، ہم نے بظاہر تو آزاد ہو گئے تھے لیکن ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ذہنی طور پر ہم آج بھی برٹش لا پڑھتے ہیں، آج بھی ہم متاثر ہیں برطانیہ اور امریکہ جیسے ملکوں سے، آج بھی ہم ان کی سویلائزیشن اور ان کے کلچر اور ان کی آئیڈیالوجیز کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں اگر ہم کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو بنیادی طور پر ذہنی غلامی میں سے ہم نہیں نکلے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاشی طور پر بھی ہم غلام ہیں ان کے، کہ ہم لوگ معاشی طور پہ بھی تو غلام ہیں۔ جی معاشی طور پہ ہم غلام تبھی بنے نا کیونکہ ہم ذہنی غلام تھے۔ آپ معاشی طور پہ تو غلام نہیں تھے 1947 میں، آپ کو پتہ ہے آپ نے تو معاشی غلامی قبول کی 1960 میں آ کے، بلکہ اس کے بھی بعد 1960 میں پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، پاکستان نے قرضہ دیا تھا جرمنی کو۔ آپ معاشی غلام نہیں تھے لیکن ذہنی غلامی نے ہمیں معاشی غلام بنایا۔ خیر یہ پھر کسی وقت بات کریں گے اس کے اوپر۔ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ ذہنی طور پر طاقتور قوموں سے لڑنے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائے، یہ ذہنی طور پر غلام ہی تھے، کمزور سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ، تم جیتو گے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا اس کو، پیغمبر بتا رہے ہیں۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں ایک طاقتور جبار قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں جائیں گے وہاں پہ، حتیٰ یخرجوا منها یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم وہاں چلے جائیں۔ اب آپ اس جیسچر کو دیکھو نا، اس جیسچر کو دیکھو، یہ کیا ہے؟ حکومت بھی چاہیے، بادشاہی بھی چاہیے، پر کام نہیں کرنا ہم نے۔ تو جو قومیں کام کرنے کے لیے تیار نہیں، جو قومیں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو قومیں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جو قومیں خود اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو قومیں ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، کوئی ہمیں لیڈر مل جائے، کوئی ہمارے لیے یہ کر دے، کوئی ہمیں یہ امداد دے دے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، سو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انعام یہاں کیا بتایا گیا ان پر کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے تھے،
گویا اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے چونکہ ڈرتے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں، اور راستے میں آنے والی مشکلات میں وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، فاذا دخلتموہ، اور جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون، تو پھر تم ہی غالب رہنے والے ہو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم واقعی مومن ہو. دیکھو ان کنتم شرطیہ ہے، یعنی ایمان کی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزرو. ہم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ یہ یاد دلائیں، جب ایک اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا جب ایک حکم آیا، ٹھیک ہے، جب حکم آیا ہم پر، تو ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس حکم کو کر گزرے، لوگوں سے نہ ڈرے. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ سب کو یہاں پر کہ ان کے دو جو نیک لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ نہیں ڈرو لوگوں سے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو. ونس آپ کی آزمائش صرف اتنی ہے کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب ایک دفعہ آپ اس میں سے داخل ہوگے آپ کامیاب رہو گے. یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہماری آزمائش ہمارا قدم اٹھانے تک ہوتی ہے. ہمارے سامنے ایک سچویشن آتی ہے نا، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کرے. جب ہمارے سامنے ایک سچویشن آتی ہے نا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میری خواہش نفس ہے، تو ہماری آزمائش صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی طرف قدم بڑھا دیں، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیں. ونس ہم نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا نا، ہم اللہ کے حکم، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف چل پڑے نا، تو پھر کامیاب آپ ہی ہوگے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اس دروازے سے جب تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، آگے تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہینڈل کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا. تم ایک دفعہ اللہ کے حکم مانو تو صحیح. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو. وہ جیسے زنو کہتے نا، مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تمہیں اللہ سے وقار کی امید نہیں ہے؟ کیا ہے تمہیں؟ کیا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مان لیتے ہو؟ کہ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم اللہ کے راستے کی طرف جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. قالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ اتنی تبلیغ سننے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، موسیٰ ہم ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ، یعنی جو مالکہ ہے، وہ اس میں ہیں. فَاذْهَبْ، تم جاؤ، انت وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، تو تم دونوں جنگ کرو، تم اور تمہارا رب جاؤ وہاں جنگ کرو، انہا ہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے، تم دونوں جاؤ جا کے جنگ کرو، ان کو وہاں سے نکالو، پھر ہم چلے جائیں گے. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں چاہیے سب کچھ، ہم جنت بھی چاہتے ہیں، ہم جنت الفردوس اعلیٰ بھی چاہتے ہیں، ہم انبیاء کی لائک انبیاء کی ہمسائیگی بھی چاہتے ہیں، ہم اللہ کا قرب بھی چاہتے ہیں، بٹ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. کون اٹھے تہجد کے ٹائم؟ کون جائے بیماروں کی عیادت کرنے؟ کون جائے یتیم خانے میں؟ کون یہ کرے، کون وہ کرے؟ نہیں جی، ہم تو بیٹھے ہی اپنے بستر میں. کون پڑھے، کون سیکھے، کون یاد کرے، کون ہمت کرے؟ ہم تو یہیں بیٹھے جی. انا ہاہنا قائدون. کیا رویہ؟ اس رویے میں، اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، ہاں کریڈٹ سارا لینا چاہتے، انعامات سارے ہمیں چاہیے. قولا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں نہیں مالک مگر یہ کہ اپنے نفس اور اپنے بھائی کا. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس جدائی ڈال دے درمیان ہمارے اور ان لوگوں کے جو فاسق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے ان سے، انہوں نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بنی اسرائیل پر
بیت المقدس میں داخلہ بین کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو یہ 40 سال تک پھر بس بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے. یحیطون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، صحرا میں ہی صحرا نوردی کرتے رہیں گے. فلا تأس قوم الفاسقین، تو نہ تم افسوس کرو ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں. اب یہ 40 سال تک اس صحرا میں پھرتے رہے اور پوری ایک جو بزدل جنریشن تھی ان کی وہ ہلاک ہو گئی. ایک نئی جنریشن اٹھی نئی تربیت کے ساتھ، اور پھر انہوں نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں فلسطین جو ہے اس کو فتح کیا. یاد رکھیے جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے، جیسا کہ ان کے پاس نیکی کا موقع آیا تھا، تو نیکی کا جب بھی موقع آئے تو اس کو گوائے نہیں، اس کو کبھی نہ کرے، بلکہ پوری نیت سے کہیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. کیونکہ جب انسان اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ انسان اللہ کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا اور محض سستی کرتا ہے. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی اور اس نیکی کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو جاتے ہیں، محض ہماری بزدلی اور ہماری سستی کی وجہ سے ہمارے اوپر نیکی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں ان کے اوپر فلسطین کے دروازے بند ہو گئے تھے 40 سال تک. سو جب بھی نیکی کا موقع ملے کبھی مت کہیں ہائے کیسے کریں، انشاءاللہ کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے، اور پورے دل سے کہیں کہ انشاءاللہ کریں گے. کوئی بھی نیکی، صدقہ کرنا ہو، دین کا کوئی کام کرنا ہو، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی نیکی کا موقع آئے دل سے کہیں کہ ضرور کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں. اس سے اگر آپ کر نہیں بھی پائے نا تب بھی آپ کا اجر ضرور محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک، بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ چلیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی فرمان برداری میں گزاریں، اور جب ہم پر کسی نیکی کا دروازہ کھلے اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کو گوانے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو ضائع کرنے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائے اور بہترین مددگار عطا فرمائے اپنے دین کے اس رستے پر، کہ ہم اس کو بأحسن و خوبی اس کے اوپر اپنی آخری سانس تک چلتے رہیں، اور جنت الفردوس اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ، ازواج، اولادوں اور تمام مومنین مومنات کے ساتھ جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.